بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے کشمیریوں کو ان کی املاک سے محروم کرنے کے اپنے نوآبادیاتی ایجنڈے کو جاری رکھتے ہوئے ضلع شوپیاں میں مزید 2 کشمیریوں کی کروڑوں روپے مالیت کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ بھارتی پولیس نے بدنام زمانہ تحقیقاتی ایجنسیوں کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر عادل حسین اور محمد یعقوب کی کئی کنال پر مشتمل اراضی اور دکانیں ضبط کر لی۔ مودی حکومت کسی نہ کسی بہانے کشمیریوں کی جائیدادوں کو ضبط کر رہی ہے۔ بھارتی انتظامیہ اب تک مقبوضہ علاقے میں سینکڑوں املاک ضبط کر چکی ہیں، جس کا مقصد کشمیریوں کا معاشی طور پر گلا گھونٹنا اور انہیں حق خود ارادت کی جاری تحریک کی حمایت ترک کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ بھارتی پولیس نے سری نگر، پلوامہ اور بارامولہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں شیخ مقدس، جنید حسین، افلاح میر اور نوید میر سمیت 5 کشمیری نوجوان گرفتار کر لیے۔ دریاسنا کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں چھاپوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں، بلا جواز گرفتاریوں، جائیدادوں پر قبضے اور دیگر مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی جائز سیاسی آوازوں کو دبانے کے لیے وحشیانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، جس کا انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرانے کے لیے کردار ادا کرے۔ ادھر بھارتی پولیس نے شخصی آزادی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بارامولہ اور اسلام آباد اضلاع میں ایک اور کشمیری کے ساتھ گلوبل پوزیشننگ سسٹم GPS نصب کر دیا ہے۔ اس سے قبل سری نگر کے رہائشی 65 سالہ غلام محمد بٹ کے ساتھ بھی نومبر 2023 میں GPS سسٹم لگا دیا گیا تھا۔ ان تینوں کو کالے قوانین کے تحت مقدمات کا سامنا ہے اور عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کر رکھا ہے۔ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ٹریکنگ سسٹم لگا دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے شہریوں کے ساتھ ٹریکر سسٹم نصب کرنے کے بھارتی حکام کے اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے شخصی آزادی کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ امریکہ میں قائم ووکس میڈیا کی ایک چونکا دینے والی تحقیقات میں نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور اقلیتی برادریوں سمیت تنقیدی آوازوں کو منظم طریقے سے دبانے کے ہتھ کنڈوں کا پردہ چاک کیا گیا۔ رپورٹ میں بھارت میں پائے جانے والے خوف و ہراس کے ماحول پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مودی حکومت اختلاف رائے کو خاموش کرنے کے لیے دھمکیوں اور ہراساں کیے جانے سمیت مختلف اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔